کسی شخص نے زبردستی منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور اگر وہ حلق سے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس روزے کی صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہے۔ کلی کرتے وقت اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت کے اندر بھی صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہے۔ وضو کے دوران کلی کرتے وقت اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ قے اگر آ گئی، از خود قے آ گئی، اور از خود تھوڑی قے آئے یا زیادہ آئے، جتنی بھی ہو اس قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ قے واپس لے گیا، تھوڑی سی اندر واپس لے جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے اگر اندر واپس لے جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر زبردستی قے کر لیتا ہے، منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر خود قے کر لیتا ہے، اور وہ قے اگر منہ بھر کر ہو تو اس صورت کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ از خود قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر وہ واپس لوٹا لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دانتوں سے کسی چیز کو نکال کر نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً صبح سحری کی اور دانتوں میں ذرات کھانے کے پھنسے ہوئے تھے اور ان ذرات کو اس نے نکالا اور وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اس ذرے کو اندر لے گیا، حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ سے نکال کے باہر پھینک دیا تو چاہے کم ہو زیادہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ذرہ اگر اندر لے جاتا ہے اور وہ چنے کی مقدار کے برابر کا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے دانتوں سے اگر خون نکلے تو دیکھا جائے گا کہ وہ خون تھوک پر غالب ہے کہ نہیں۔ اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے اور وہ تھوک حلق سے اندر اتر گیا اور ذائقہ بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف اور صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہے۔ اگر داڑھ نکلواتا ہے اور دانت نکلواتا ہے تو نکلوانے میں احتیاط تو کرنی چاہیے کہ نہ نکلوائے، لیکن اگر روزے کی حالت میں یہ عمل ہو گیا تو اگر حلق میں دوا نہیں اتری اور خون حلق میں نہیں اترا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا، اور اگر حلق میں دوا اتر گئی یا خون اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں پانی، دوا یا تیل ڈالنے سے روزے کا حکم یہ ہے کہ ناک میں دوا ڈالنے سے، تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالتے وقت اگر اتنا مبالغہ کیا کہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ناک میں دوا بھی نہیں ڈالنی چاہیے اور اسی طرح سے تیل وغیرہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور کان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کان میں تیل یا دوائی ڈالے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور وہ پانی یا تیل حلق تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں ہے۔ یعنی کان میں دوا یا تیل ڈالنے کا حکم یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ اندر سے پھٹا ہوا ہے پھر تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بھولے سے اگر کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بھولے سے کھا لیا اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا کہ بھائی میرا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر قصداً کھا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر بھولے سے کھا لیا اور بعد میں خیال آیا کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر جان بوجھ کے کھاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے صبح صادق ہو جانے کے بعد کھاتے رہنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا،
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ختم ہونے تک کھاتے رہنے سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بالکل یہ فلسفہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے کھاتا رہا اور صبح صادق ہو گئی، 1 منٹ بھی اوپر چلا گیا تو آپ کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تم مکمل کرو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ تو صبح صادق جب شروع ہوتا ہے تو صبح صادق سے پہلے آپ روزہ بند کر دیں۔ اگر کچھ لمحات صبح صادق کے گزر گئے اور آپ کھاتے رہے تو مطلب یہ کہ آج کے اس دن سے 1 منٹ کم ہے، تو روزہ تو پورے دن کا تھا، 1 منٹ آپ نے کم کر دیا، اس لیے آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو کیلنڈر دیے جاتے ہیں ان کیلنڈروں سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے ہی آدمی فارغ ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر بھولے سے روزہ افطار کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، جلدی افطار کر لیا ہے تو اس صورت کے اندر اس کا روزہ نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ گیا۔ شدید پیاس کی حالت میں روزہ افطار کرنا، اگر بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے اور شدید پیاس ہے اور یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کچھ نہ کھایا اور نہ پیا تو جان چلی جائے گی، ایسی صورت میں روزے کا توڑنا جائز ہے۔ اس صورت میں صرف قضا لازم آئے گی۔ ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے، یا کوئی بیمار ہے وہ آدمی، دوا نہ کھانے کی وجہ سے، یا اسی طرح سے کسی اور وجہ سے کمزوری آ گئی ہے، شدید سے پیاس محسوس ہو رہی ہے، بلڈ پریشر اس کا لو ہو گیا ہے، اور اگر نہیں کھائے گا تو جان کے چلی جانے کا خطرہ ہے، تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے، چاہے شام کا وقت ہو جائے چاہے عصر کا وقت ہو جائے۔ یہ نڈھال ہو جانا اور جان چلی جانے کا خدشہ ہو اور پھر روزہ رکھا ہوا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو استعمال کرے۔ سگریٹ، حقہ، پان، نسوار، ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صبح اگر ایک آدمی اپنے منہ میں پان رکھ لیتا ہے، سگریٹ اور یا نسوار رکھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سو گیا اور جب جاگا تو سحری کا وقت جا چکا تھا اور اس کے منہ میں وہ نسوار یا پان موجود ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ انہیلر کے استعمال کرنے سے دمے کے مریض کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بھاپ جو لی جاتی ہے، بھاپ پانی گرم کر کے جو بھاپ لی جاتی ہے اور اس میں دوا جو ملائی جاتی ہے، تو چاہے دوا ملی ہوئی ہو یا نہ ملی ہوئی ہو، ہر صورت میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مریض کو آکسیجن دی جائے اور آکسیجن عام ہوا میں پانی جانے والی آکسیجن ہی پر مشتمل ہو تو اور اس میں کسی بھی شکل میں دوا کوئی ملائی گئی ہو تو اس صورت سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اور البتہ اگر کسی بھی شکل میں دوا یا مادی چیز شامل ہو تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آکسیجن صرف ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر کوئی دوا ساتھ لی گئی ہے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ تمام وہ صورتیں ہیں کہ جن سے روزہ آدمی کا ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی چھوڑ دیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس میں اس کی قضا یعنی کفارہ لازم آئے گا، اس کا کفارہ اس کو دینا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی بیوی سے اپنا ازدواجی تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم آئے گا۔ اور روزے کا کفارہ یہ ہے کہ پے در پہ اس کے بدلے میں 60 روزے رکھے، اور اگر 60 روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو مساکین کو 60 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کئی روزے چھوٹ گئے ہوں جان بوجھ کر قصدن
تو ایک ہی کفارہ ادا کرے گا تو وہ کفارہ تسلیم کر لیا جائے گا، وہ کفارہ ہو جائے گا۔ تو ان مسائل کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے وہ دوبارہ رجوع کر لیا جائے، پوچھ لیا جائے، اور پوچھنا بہتر ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو پوچھ لیا کرو۔ انما شفاء العی السوال، انجان کی شفا سوال میں ہے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ دوران سفر سر میں زخم تھا اور غسل کی حاجت طاری ہو گئی، تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کیا جائے، میں غسل کروں یا تیمم کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ غسل ہی کریں گے، اس لیے کہ تیمم نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس نے غسل کیا، پانی اندر چلا گیا اور بیماری بڑھ گئی اور اس میں انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی اس کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بہت سخت ڈانٹا اور آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ تو اس طرح سے مسئلہ غلط بھی نہ بتایا جائے، نہ پتہ ہو تو آدمی پوچھ لے، غلط مسئلے پر عمل نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔